نہیں گزرتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا آخرکار روڈ بنایا کس لیے گیا ہے؟ جب روڈ بنایا گیا ہے تو گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جب روڈ بنا ہے تو ہندو بھی جائے گا, مسلمان بھی جائے گا, کافر بھی جائے گا, کوئی بھی قوم کا مسلمان ہوگا, راستہ بنا ہے تو وہ جائے گا ضرور. اب ذرا سوچیں مسلمانوں, یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے سامنے سے راستہ ہے تو لوگوں کا آنا جانا بضرور لگا رہے گا. یہ راستے اور بخشش کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم نے کہا سنو, اللہ والے بخشش تو کرواتے ہیں لیکن وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اور ادھر وسیلہ بھی مل گیا, ادھر بخشش بھی ہو گئی. عالم کیا ہے؟ ہم نے کہا اے سنی مسلمانوں, اپنے نصیبے پر فخر کرو. کل مدرسے سے گزرنے کا وسیلہ بنایا گیا تھا, آج دنیا میں وسیلہ بنایا جائے گا. کہ وہ سے اعظم کا نعرہ لگاتا تھا کہ نہیں لگاتا تھا, وہ سے اعظم سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, وہ سے اعظم کی گیارہویں کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, وہ سے اعظم کے نام سے اصالہ ثواب کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, وہ سے اعظم کے نام سے فاتحہ دلاتا تھا کہ نہیں دلاتا تھا. تو مسلمانوں, عالم کیا ہوگا جب ہمارے دل کی کیفیت بدلے گی اور غوث اعظم کی محبت انگڑائی لے گی تو مسلمانوں ہماری بھی بخشش ہوگی. کیونکہ بریلی سے حضور مفتی اعظم ہند نے یہ پیغام دے دیا تھا, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نزدیو ہرگز. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, فیضان اعلی حضرت, فیضان مفتی اعظم. بند کیا صحیح ہے. ہاں, اگر گستاخی معاف کرنا ہے, اس لیے کہ میری بھی عمر ابھی ایسا نہیں ہے 70-80 سال کا. اگر 70-80 سال قبر میں گول لٹتا ہے تو کہا میں پڑھ لیا بھائی ہے نا. اب وہی تو اس وجہ ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر اسی چڑھائی کے آئی آ گئی تو کیوں نہ سوچ کے پائیے گا جانے فرشتے کے بارے میں. دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور عمل کریں. اللہ کا یہ احسان مانیں کہ ایک عظیم الشان ادارہ آپ کے یہاں چاہیے, اور کافی علماء کرام موجود ہیں. جانتے ہیں 300 گھر کے آبادی میں پڑھا رہا, اور عالم یہ ہے کہ رتیہ بھر کہت رہو. ایک عالیہ رسول جن کا نام حضور سید خلیل اشرف صاحب کی چھوٹا شیر سے تعلق رہا. میرے مرید میں ان کا مرید نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں آل رسول کی نسبت, اور آل رسول تو کیا یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے ایک طالب علم بھی, اللہ نے تو انہیں اعلیٰ مقام دے دیا. ایک طالب علم کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے چلتے ہیں نا تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اور یہ احسان مانے اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول کا کہ جو یہ العلماء ورثۃ الانبیاء بن کر کے خدمت دین کر رہے ہیں. جانتے ہیں 7,000 داماد کا پیٹرول کا پیسہ نہ آئے, سمجھو. اپنا کہا تو 50,000 روپیہ کمائی تو بھیا برکت نہ آئے. مولانا صاحب تو پیسہ رکھنا اب کہہ دو بدل تو پتہ لگا کہ نیند آ پوری دنیا بدل جاتی. مولانا صاحب کے 7,000 میں اتنا برکت دکھاتے کہ دیکھا ہی مولانا ہی کہا کہ ہم تمہیں دیکھا نہیں, اپنے 50,000 میں برکتیں نہیں ہوئی. یہ عالم ہے مسلمانوں, یہ نبی کے دین کی خدمت جانتے ہیں, یہ نبی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. فرمایا گیا وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر. پیسہ آپ بھی کماتے ہیں, پیسہ یہ بھی کماتے ہیں, پیسہ پیشہ ورانہ, لیکن یہ عزت کا پیشہ, ٹھیک. اور آپ جھوٹ مکاری گیری کرتے کماتے کہاں سے بنتے پریشانی کے عالم میں ملوث رہیں گے. غوث اعظم کا فیضان اور سنیں یہ غوث اعظم کی شان. فرمایا اعلیٰ حضرت نے قادریوں میں اٹھا. آج ہم دنیا میں رہ کر کے, اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. شعر سن,
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ہم نے سچا دیکھا کیا دیکھا سچا دیکھا محبت کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دیا ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے سچا پایا غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا حضور صابر پاک آئے ہم نے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا حضور وارث پاک آئے ہم نے ان سے محبت کی ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دیا حضور فقیہ ملت آئے ہم نے ان کے طور طریقے کو دیکھا ہم نے ان سے محبت کی ان کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا سنیت کی جان رضیت کی شان بریلی کے امام محمد رضا خان آئے ہم نے سچا دیکھا ان کے غلامی کا پٹا ڈال لیا جب غلامی کا پٹا ڈال لیا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہم نے سچا دیکھا ان کے طور طریقے ان کے مشن ان کے ٹارگٹ کو دیکھا ہم نے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیا حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ تشریف لائے ہم نے طور طریقے کو دیکھا سچا پایا غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا جب ہم نے تمام اللہ کے ولیوں کو دیکھا سبوں سے محبت کی اور محبت کرنے کے بعد ان کے طور طریقے ان کے مشن ان کے ٹارگٹ کو دیکھا ٹارگٹ کو دیکھنے کے بعد ان کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تو بریلی کے امام محمد رضا خان نے یہ پیغام دے دیا کہ سن لو غوث اعظم سے لے کر کے دنیا میں جتنے ولی آئے ہیں جب تم نے سبھی کو سچا پایا اور سبھی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا تو اب عالم یہ ہوگا اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا سمجھے جب ہم سچی محبت کریں گے یہ نہیں گھٹ والا پٹا نہیں غلامی کا پٹا وہ غلامی کا پٹا سمجھے اور جب غلامی کا پٹا ہم اپنی گردن میں ڈال کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب قبر میں بھی کامیاب حشر میں بھی کامیاب آج ہم دنیا میں آئے ہیں غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں غوث اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں غوث اعظم کے نام سے اصالہ ثواب کرتے ہیں غریب نواز سے محبت کرتے ہیں غریب نواز کا تذکرہ کرتے ہیں حضور صابر پاک سے محبت کرتے ہیں صابر پاک کا تذکرہ کرتے ہیں وارث پاک کو مانتے ہیں وارث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں حضور فقیہ ملت کو مانتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے ان کے نام کا اصالہ ثواب کرتے ہیں ان کے نام سے قرآن خوانی کرتے ہیں تمام بزرگان دین اولیاء کاملین دنیا میں تشریف لے کر آئے جب ہم نے ان کو صحیح طریقوں میں سے دیکھ لیا جب ہم نے ان کو غلامی کا پٹا ڈال لیا ان سے بھی محبت کر لی ان کے نام سے اصالہ ثواب بھی کر دیا تو مسلمانوں اپنے نصیبے پر فخر کرنا آج تم دنیا میں رہ کر کے غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہو غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہو تمام بزرگان دین سے بھی محبت کرتے ہو تو یہ مت سوچنا یہ محبت دنیا تک محدود رہے گی بلکہ دنیا سے اٹھ کر کے جب تم قبر میں جاؤ گے تو یہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی اور جب قبر سے اٹھ کر کے حشر میں جاؤ گے تو عالم یہ ہوگا خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ یہ مت سوچنا کہ ہم یہاں 11ویں شریف کر کر کے صرف کھا لے رات بھر کو گروپ کو پیٹ میں بولتا ہے یہی سب سے بڑے غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت ہے نہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نام کا مرغا کھا کر کے اور سو جانا یہ غوث اعظم کی محبت نہیں ہے وہ غوث اعظم فجر کی وضو سے 40 دن تک عشاء کی نماز ادا 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اور ہاں 5 ٹائم پڑھائی کرے تو تب وہ تیار نہ ہے مسجد میں اگر گیزر لگ جائے تو یہ اتنا ٹھنڈی لاگت ہے کہ ہاتھ گوڑ کل کام نہیں کرت ہے اور بیٹھ کے دے سڑکی مارے ہوئے اور 5 بج کا چلے ہوئے تب ہمارے ٹھنڈی نہ آئی سمجھو لیکن مسلمانوں یہاں آپ بہانہ بنا سکتے ہیں آپ یہاں مکاری دکھا سکتے ہیں آپ اللہ والوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ علماء کرام سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ والے آپ کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں فرمایا جاتا ہے کہ جب علماء کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو لگام دے کر کے بیٹھو لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو دل کو لگام کرو اللہ والوں کی صحبت اللہ والے آپ کے دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں لیکن نہ مکاری دنیا ہے مانے والے نہ یہ کہا رہے رتیا بھر تو اسے بولا کرو صبحیہ اٹھ کر موہے کما کرو جو ہمارا دلا کہیں سونا بنائی ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں یہ عالم میں فرمایا جاتا ہے آج لوگ نماز صلاۃ خیر من النوم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں لیکن جانتے ہو جب آپ قبر میں جائیں گے تو اگرچہ قبر میں آپ سے عقیدے کا سوال کیا جائے گا لیکن جب حشر میں جائیں گے تو فرمایا گیا روزے محشر کی جاں گداز
اولی فرش سے نماز بہت میدان محشر میں جب جان پگھلائی جائے گی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ایک نمازی کی کیفیت دیکھیں, سمجھے, نہ جاننے والا سوچتا پاگلائے گئے کہ وہ مری اٹھاوت ہے, کہ وہ کچھ کرت ہے, کہ وہ کچھ کرت. لیکن نہیں مسلمانوں, آج اگر ہم اپنے اعضاء کو اٹھا رہے ہیں تو کل بروز محشر یہی اعضاء ہمارے لیے گواہی دیں گے. علماء کرام کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں, یہ اعضاء ہمارے گواہی دیں گے. اور یہ جو عالی شان مسجدیں بنا کر کے رکھ رہے ہیں نا, اور نمازوں سے خالی رکھے ہیں نا, یہ مسجد بروز محشر آپ کے لیے گواہی دے گی کہ مولا انہوں نے مجھے عالی پیمانے پر پہنچا دیا, لیکن نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں. آپ دنیا میں رہ کر کے ہم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, ساری قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جب دنیا سے اٹھ کر کے قبر میں جائیں گے اور قبر سے اٹھ کر کے حشر میں جائیں گے تو مسلمانوں یہ یقین رکھنا, اگر کوئی بچانے والی ذات ہے تو اللہ اور اس کے رسول. اور جب ہمارا سنبے نہ کر گو تو ہم تو کا بچا, ہم اپنے بچ جائے, یہ والی بات ہے. وہ نہیں 5 وقت میں کہوں ایسے کرتا ہوں, کا وقت قضا ہو جاتا, سمجھو. لیکن قضا ایسی بات نہیں ہے, قضا ہوتی ہے لیکن ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں. لوگ سوچتے ہیں بس جب نمازی بنی تو مسجدیں پڑھی. ابھی ایک مراد کہہ رہے تھے کہ کچھ نمازی نہ آئے تو امام کے لیے آفت ہوا. جہاں سے وہ نماز شروع کر دے ہیں اور کوئی امام صاحب لیٹ ہو گئے 5 منٹ, کہاں رہے گی امام صاحب, کہاں رہی گی آج نماز پڑھنے ہے. یہ طریقہ نہیں مسلمانوں, وہ آپ کا امام, آپ کے باپ کا نوکر نہیں. احسان مانے جس دن علماء کرام نے ہاتھ اٹھا لیا, آپ جنازہ لے کر کے اپنے کندھوں پر گھومتے ہوئے نظر. اب وہ دور آئے گا. آج دیکھیے کہ گانا گانے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے, لیکن اذان دینے کے لیے مسلمان تیار نہیں. جبکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اذان دینے والے کو یہ معلوم چل جائے کہ اذان دینے میں ثواب کتنا ہے تو ایک دوسرے سے جھگڑنے کے لیے تیار ہے. عالم یہ ہے, لیکن نہیں, یہ تو اگر 10 روپیہ مانگ لی امام صاحب تو جان دو کہ گردن پر قربانی نہیں چھوڑی رہے گی. تو کہوں ناچ تو کرانسی کے موت بند نہ. اور جب میدان محشر اکٹھا ہوئی تب دور ہوئی نفسی کا عالم ہوگا. یہی عالم یہ ہے نفسی دکھائی دے رہا ہے. علماء کرام سے پوچھیے, قیامت صغریٰ یہی دکھائی دے رہی ہے. بپا گٹوک نہیں جانا تھا, بپک نہیں جانا تھا, مرے بعد دفن کیے, کسی دن بپا کا پٹیا بپا کتنا چھوڑ کے گئے. عالم یہ ہوتا ہے, قبر کی مٹی ڈالنے کی بات آتی ہے, ابھی گیلا ہے مٹی, بعد میں ڈال دیا, بعد میں کہہ کر دیکھا گھرے پہنچے چیز کے بٹوارا ہوا. عالم یہ ہوگا. فرمایا گیا مسلمانوں, آج علماء کرام بیٹھے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا ہے الا ماشاءاللہ کوئی عالم ایسا ہوگا, اس لیے کہ علم کے لیے ادب سب سے بڑی ضروری ہے. ٹھیک, علم ایسا نہیں, علم تو ابلیس کے پاس تھا, معلم الملائکہ تھا. ایک لمحات میں پوری زندگی کے عبادت برباد کر دیں گے. ہم تو مسجد بنائی جائے, اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ بنجر زمین پر عبادت کرتا تو ہریالی, یہ عالم تھا. لیکن کیا کیا, صرف فرض نماز نہیں, تعظیمی سجدہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ ماری. نماز پڑھا, کبھی نماز پر گھمنڈ نہیں کرنا کہ اب ہم سے بڑا نمازی کیوں نہ ہے, جو ہمیں ایسا کرتا ای جانا تجھے کا طریقہ وہ نے کہے وہ ایک ہاتھ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا. لیکن فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ اے لوگو, اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب. اور یہ درس ہم سب کے اعلیٰ حضرت دیتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کر رہا تھا. ٹائم زیادہ تو نہیں, آخری واقعہ آپ سماعت کرنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے میں موجود. ایک مرید آیا کہا, حضور میری دلی آرزو ہے کہ کل آپ میرے گھر پہ آئیں, دعوت کو قبول فرمائیں, افطاری کی دعوت. حضور غوث اعظم نے نگاہ اٹھائی, کہا ٹھیک ہے.
दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आप मेरी दावत को कबूल फरमा ले, कल मेरे घर पे आपकी दावत है। तीसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आप मेरी दावत को कबूल फरमा ले, हुजूर मेरे घर पे कल आपकी इफ्तारी की दावत है। गौसे आजम ने कबूल फरमा ली। जब गौसे आजम ने कबूल फरमा ली, चौथा मुरीद आया, कहा हुजूर आप मेरे घर पे दावत को कबूल फरमा लीजिए, कल आपको मेरे घर पे इफ्तारी करने के लिए आना है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इफ्तारी की दावत कबूल फरमा ली। पता क्या चला मुसलमानों, तारीख में बताया जाता है एक के बाद दीगरे आते गए। हुजूर गौसे आजम ने दावत कबूल फरमा ली। एक आया गौसे आजम ने दावत कबूल फरमा ली, दूसरा आया गौसे आजम ने दावत कबूल फरमा ली, तीसरा आया गौसे आजम ने दावत कबूल फरमा ली, चौथा आया गौसे आजम ने दावत कबूल फरमा ली, पांचवा आया गौसे आजम ने दावत कबूल फरमा ली। तारीख में है 70 मुरीद आते गए और दावत देते गए। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने 70 की दावत को कबूल फरमा ली और कहा जाओ ठीक है तुम अपने घरों पर चले जाना और जाने के बाद इफ्तारी का इंतजाम कर लेना, तुम्हारा पीर तुम्हारे घर पे आएगा इफ्तारी करने के लिए। अब मामला क्या हुआ मुसलमान, आज जिस तरीके से हमारे पीर की आमद होने लगती है, आज भी पीर की तरह नहीं कि जब एसी और कूलर मिलेगा तब हम आपके यहाँ आएंगे। 50,000 नजराना हमारे अकाउंट में पहले आना चाहिए। मुसलमानों अल्लाह वालों की जात देखिए और अल्लाह वालों से वाबस्ता हो जाए, जिन्हें सच्चा तौर तरीका जिनको देखे, जिन्हें तौसई तौर तरीके पर देखे, उनके गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाले। फरमाया था हुजूर गौसे आजम ने हुक्म दिया, जाओ तुम लोग अपने घरों पर इफ्तारी का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे घर इफ्तारी करने के लिए आऊंगा। शाम का वक्त आया, मुसलमानों एक के बाद दीगरे ने दावत दे दी थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने सबों की दावत को कबूल फरमा ली। अब क्या हो रहा है मुसलमानों, इस 70 के 70 मुरीद क्या देख रहे हैं, अलग वो अपने घर देख रहा है, दूसरा अपने घर देख रहा है कि मेरे घर पीराने पीर इफ्तारी करने के लिए आए हैं, तीसरा देख रहा है मेरे घर पीराने पीर इफ्तारी करने के लिए आए हैं, चौथा क्या देख रहा है मेरे घर वलियों के शहंशाह आए हैं, पांचवा क्या देख रहा है मेरे घर पीराने पीर नजर आ रहे हैं, इफ्तारी करने के लिए आए हैं। आलम क्या हुआ मुसलमानों, मगरिब का वक्त हुआ, सभी लोगों ने दावत इफ्तार कर ले, इफ्तारी करके मुकम्मल हो गए, मगरिब की नमाज अदा की, रात गुजरती गई, रफ्ता रफ्ता सुबह हुई। जब 70 के 70 साथी में से एक के बाद दीगरे मिलते जुलते चले गए। एक साथी ने कहा सुनो आज मेरे घर पे वलियों के शहंशाह आए थे। इसने सुना, कहा तुम्हारे घर पे वलियों के शहंशाह आए थे, मेरे घर पे आए थे, तुम झूठ बोल रहे हो। कहा हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे घर पे आए थे। इतने में तीसरा शख्स आया, कहा तुम दोनों झूठे हो, तुम्हारे घर पे नहीं मेरे घर पे आए थे। चौथा शख्स सुना, कहा तुम तीनों झूठे हो, तुम्हारे तीनों घर पे नहीं बल्कि मेरे घर पे आए थे। तारीख गवाह है मुसलमानों, एक के बाद दीगरे 70 मुरीद मिलते चले गए। 70 का जवाब यही था कि तुम्हारे घर पे नहीं मेरे घर पे आए थे। जब 70 के 70 मुरीद इकट्ठा हुए तो सब लोग ताज्जुब हो गए कि एक झूठा हो सकता है, दो झूठा हो सकता है, तीन झूठा हो सकता है, चार झूठा हो सकता है, 70 के 70 झूठे नहीं हो सकते हैं। आखिरकार माजरा क्या है, चलो इस मसले का हल वलियों के शहंशाह से लेते हैं, चलो इस मसले का हल गौसे आजम की बारगाह में निकालते हैं। जैसे ही गौसे आजम के मदरसे के करीब पहुंचते हैं तो जिम्मेदारान हजरत खड़े हुए हैं। देखा भाई ये बताइए, कल गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने दावत दी थी, हम 70 लोगों ने मिल करके दावत दी थी और हम 70 लोगों की दावत को हुजूर गौसे आजम ने कबूल फरमाई थी। लेकिन आप ये बता दीजिए कि कल गौसे आजम दावत कबूल फरमाने के बाद इसके यहाँ इफ्तारी करने के लिए गए थे तो मुंतज़मीन हजरात ने फरमाया सुनो, गौसे आजम किसी के घर नहीं गए थे बल्कि मदरसे में बैठ करके इफ्तारी फरमा रहे थे। अब मुसलमानों 70 के 70 लोग अचंभे में हो गए कि अभी ये झूठा कह रहा था, ये झूठा हो सकता था, लेकिन अब मसला क्या है कि 70 के 70 के घर पे मौजूद है और मदरसे में मौजूद है। आज ये लोग मिशन टारगेट निकालते हैं कि एक अल्लाह का वली इतने मकामात पर कैसे जा सकता है। तो हमने कहा सुनो, ये मुझ जैसे गुनहगार आदमी से मत सुनो बल्कि गौसे आजम के ज़बाने मुबारका से सुनो। 70 के 70 मुरीद गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा ए पीरों के पीर आप ही बता दीजिए कि आप किसके यहाँ दावत कबूल किए थे, किसके यहाँ इफ्तारी करने के लिए गए थे। एक फरमा रहा है मेरे यहाँ गए थे, दूसरा कह रहा है मेरे यहाँ गए रहे थे। इसी तरीके से 70 के 70 फरमा रहे हैं, लेकिन मुंतज़मीन फरमा रहे हैं कि आप मदरसे में बैठ करके इफ्तारी कर रहे थे। इतना सुनना था, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया सुनो, ये हकीकत है कि अब्दुल कादिर मदरसे में मौजूद थे, लेकिन ऐ मेरे मुरीदों तुम परेशान ना होना। इस बात की सच्चाई ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम 70
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جتنی باتیں کہی میں نے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بعد میں تمام سامعین و سامعات کو استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.